بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل، اور بات کرتے ہیں اس وقت جو نیشنل ہمارا میڈیا ہے، جو مین سٹریم جسے کہا جاتا ہے، یعنی جو سکرین ہے، ٹی وی کی سکرین اور اخبارات، کیا اس میں پروپیگنڈا چل رہا ہے اور کس طریقے سے ہٹ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کو، اور کون یہ سب کچھ کروا رہا ہے، تاثر کیا دیا جا رہا ہے۔ میں ایک کالم جو آج انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے اس پر میں یہ بات کروں گا۔ 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس پر ہے، جو وہاں فوجی عدالتوں میں جو سزائیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد وہاں جو لوگ رہا ہوئے ہیں، جس طریقے سے ان کا استقبال ہوا ہے، تو اس پر بڑی تکلیف ہے، کہیں نہ کہیں کہ بڑی جلن ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی سبکی ہے، اور اس پر یہ انہوں نے کالم لکھا ہے۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں لکھوایا، میرا اپنا ذاتی خیال ہے اس کو پڑھنے کے بعد یہ، کیونکہ علامہ انصار عباسی جو ہیں یہ بہت قریب ہیں مسلم لیگ نون کے نظریاتی طور پر بھی، اور ویسے بھی جو ان کا انٹریکشن ہے ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور جنگ اخبار کی جو پالیسی ہے اس میں بھی تحریک انصاف کے لیے کوئی زیادہ محبت نہیں ہے۔ تو یہ کالم لکھتے ہیں، اس کالم میں وہ تاثر کیا دے رہے ہیں، بڑا ہی اہم ہے آپ لوگوں کے لیے جاننا۔ اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے یہ اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی وہ جو بنیادی مسئلہ ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اب کیا ہے بنیادی مسئلہ، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ ان کی زبانی بھی سن لیجئے گا۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایسے مقام پر لے آنا ہے پریشر ڈال کر کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کوئی فرق نہیں۔ لوگ یہ سمجھیں کہ جس طرح نواز شریف ڈیل کر کے گیا تھا، زرداری صاحب نے جس طرح فوج کی حاکمیت کو تسلیم کیا پاکستان میں، تو جناب عمران خان صاحب بھی اسی طرح سر جھکا دیں۔ وہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 2001 میں بھی طالبان سے گفتگو کے معاملے پر ضد کس نے کی تھی، وہ وزیر اعظم کا جو آئینی کردار ہے، وزیر اعظم کا جو آئینی حق ہے، جو ان کا پروگیٹو ہے، اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم نے ضد کی۔ وزیر اعظم ضد نہیں، ان کے پاس تو فیصلے کا اختیار ہے، وہ تو جو کریں فیصلہ، جو کہیں وہ قانونی اور آئینی اس کی حیثیت ہے، کابینہ جو کہے گی، تو وہ تو ضد نہیں کر رہے تھے۔ ضد تو جو ان کے فیصلے کو اپوز کر رہا تھا، میں بار بار یہ کہتا ہوں، وہ کر رہا تھا۔ تو یہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بنیادی جو مسئلہ ہے نا وہ سمجھنے سے قاصر ہیں، اور پی ٹی آئی کے کئی رہنما بھی جانتے ہیں کہ ان کی مشکلات کی اصل وجہ کیا ہے۔ یہ اب ان رہنماؤں کا ذکر ہے جو کمپرومائزڈ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے آگے سر جھکائے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں سر جی یہ حق تو تہاڈا ہی ہے، بس آپ جو چاہیں وہ ہونا چاہیے، آپ کے آگے بحث نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ کمپرومائزڈ لیڈر ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں پارٹی کو ایک ایسے طبقے نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، یہ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں، جو جذبات، غصہ اور نفرت کی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، اگر پارٹی یہ کہتی ہے کہ 8 فروری کا مینڈیٹ آپ نے چرا لیا ہے اور آپ فارم 47 کی بجائے فارم 45 کی حکومت، جو اصل جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو بنانے دیں، تو کیا یہ جذبات ہیں؟ کیا یہ غصہ ہے؟ اور کیا یہ نفرت کی سیاست ہے؟ اگر یہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک غیر قانونی کام کیا، منافقت اور بغض عمران کا مظاہرہ کر کے بلے کا انتخابی نشان چھین لیا پارٹی سے، تو کیا یہ کوئی گالی ہے، کوئی غصہ ہے، کوئی نفرت ہے؟ اور اگر پی ٹی آئی اپنے ورکرز کے اوپر ہونے والے مظالم پر احتجاج کرتی ہے اور ایکسپوز کرتی ہے کہ کس طرح گولیاں ماری گئیں، کس طرح زخمی کیا گیا، کس طرح اغوا کیا گیا، تو کیا یہ نفرت کی سیاست ہے؟ اور اس سے یعنی منہ بند کر لیں، کنارہ کشی سے مراد یہ ہے کہ بس سر جھکا دیں، غلام بن جائیں۔ تو کیا کہتے ہیں جناب، اب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ 9 مئی کے واقعات میں فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے جن مجرموں کو معافی ملی اور فوج نے رہا کیا، تو ان میں سے کچھ کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ اب دیکھیں نا، فوج نے رہا کیا، فوج کا کیا لینا دینا فوجی عدالتوں میں جو سزائیں ہوئی ہیں یا جن کو کورٹ آف اپیل نے معاف کیا ہے، فوج کا اس سے کیا تعلق ہے؟ فوج دفاع کی ذمہ دار ہے، بارڈر پہ لڑ رہی ہے، سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ یہ چند انڈیویجولز ہیں جن کا یہ ایکٹ ہے، وہ جو عدالت ہوگی 1-2 کرنل میجر ہوں گے، فوج نے یہ ان کو رہا کر دیا۔ اب دیکھیں یہ ورڈ کون استعمال کر رہا ہے؟ فوج۔ یہ
جناب انصار عباسی صاحب استعمال کر رہے ہیں. اور بڑی تکلیف ہے ان کو کہ وہ لوگ جب اپنے دیہاتوں میں گئے ہیں, اپنے گھروں میں گئے ہیں تو ان کو ہار پہنائے گئے, ان کے نعرے ان کے لگائے گئے, ان کو ہیرو بنایا گیا. تو جناب جیسے تاثر دیا گیا جیسے یہ مجرم کوئی بڑا مار کر لوٹے ہیں. اس عمل سے تحریک انصاف نے فوج اور فوجی قیادت کو پیغام دیا. اس عمل سے پی ٹی آئی نے پاکستان کی کیا خدمت کی؟ کیا یہ تحریک انصاف کا اپنے اوپر ایک اور خودکش حملہ نہیں؟ بھائی جان, یہ کہتے ہیں نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اتنے پروپیگنڈے کے بعد بھی اگر جن لوگوں پر الزام تھا کہ انہوں نے 9 مئی کو حملہ کیا فوجی انسٹالیشنز پر اور فوج کے خلاف کوئی بغاوت کی, تو لوگوں نے 8 فروری کو بھی ریجیکٹ کیا, اب بھی ریجیکٹ کیا. کوئی بھی فوج کے مخالف کام کرنے والے کو ہیرو نہیں بنائے گا پاکستان میں. آج بھی وہ جو دہشت گرد جنہوں نے پاکستانی فوج پر حملے کیے ان کو بھیجیں, لوگ کبھی ان کا اس طریقے سے ان کا استقبال نہیں کریں گے. یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا استقبال اس لیے کیا گیا کہ وہ سیاسی ورکر تھے, ان کو ناجائز طریقے سے دہشت گرد آپ نے بنا کے پیش کیا. تو اس میں تو جو لوگ کہہ رہے ہیں اس پلس کو دیکھیں آپ, جھوٹی پلس نہ لیں, جھوٹا پروپیگنڈا نہ کریں. سب سے بڑی پاپولر پارٹی کو انتشاری ٹولہ نہ کہیں, یہ آپ کی غلطی ہے. یہ اس چیز نے ہائی لائٹ کیا اور یہ کہہ رہے ہیں فوج کو غلط پیغام دیا انصار عباسی صاحب. پھر کہتے ہیں ایک طرف تو 9 مئی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا, یعنی تو تحریک انصاف کے خلاف یہ سازش تھی, پی ٹی آئی کا لینا دینا نہیں تھا. اب 9 مئی کے مجرموں کو جن کے جرائم کی ویڈیوز کو دنیا نے دیکھا کو معافی مانگنے پر چھوڑا گیا تو ان کا استقبال کیا جا رہا ہے. اگر 9 مئی غلط تھا تو پھر ایسے مجرموں کا استقبال کیوں کیا گیا؟ اس کا مقصد فوج اور فوجی قیادت کو مزید غصہ دلوانا نہیں تو اور کیا ہے؟ فوج اور فوجی قیادت کا غصہ اس سے کیا تعلق ہے؟ غصہ آئے گا تو کیا اس کا مطلب ہے آئین توڑ دیں گے؟ ہر ادارے نے اپنے جو آئین ہے, جو قوانین ہے, اس کے تحت ہی کام کرنا ہے نا. فوج کا سیاست میں مداخلت کا تو کوئی جواز نہیں. اگر اس بات پر عوام کو غصہ آتا ہے اور عوام نعرہ بلند کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں تو عوام کا غصہ جائز نہیں, فوج کا غصہ جائز ہے. فوج کو کیا کوئی اہمیت ہے غصہ کرنے میں؟ یہ صرف انصار عباسی جیسے ڈیش 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 یا ان کے اور جو قریبی ساتھی ہیں, میں کوئی یہ گالی نہیں کر رہا, لیکن جنہوں نے اپنی ہمدردیاں بیچی ہوئی ہیں, جو مطلب ایک طرح کا مخصوص ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں, یہ صرف وہی صحافی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ویڈیوز آپ کہتے ہیں بنی ہوئی تھیں اور ان کو چھوڑا گیا, تو یہی تو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے کہ لے آئے نا ساری ویڈیوز. یہ آپ چیدہ ویڈیو ٹوٹے جوڑ کے آپ لوگوں کو مجرم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ساری ویڈیوز لے آئیں. کس کے پاس ہیں وہ ویڈیوز؟ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کا فیصلہ کر لیں. اگر آپ کے دامن صاف ہیں تو آپ فیصلہ کر لیں. یہ تو وہ کرنا نہیں. اور معافی کس نے مانگی ہے؟ آپ آ کے کہتے ہیں کہ اس پہ دستخط کریں تو آپ کو چھوڑ دیں گے. تو حسان نیازی نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تو دستخط ہی نہیں کرتا معافی پر. معافی کس چیز کی؟ او بھائی کوئی سازش تھی ہی نہیں, سب کو پتہ ہے. اگر عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو لے آئیں اور اس کے بعد اس میں آپ فیصلہ کر لیں کہ وہ اسپیشل آگ لگانے والا کون لے کے آیا, وہ نقاب پوش کون تھے, کون توڑتے رہے آ کے, کون لوگوں کو لیور ان کر کے لے کے گئے. اور یہ بھی سوچیں کہ کیوں عمران خان کو رینجرز نے ہائی کورٹ سے اغوا کیا, جس طریقے سے ان کو ڈنڈے مارتے ہوئے لے کے گئے, کس کے جذبات یہ بھڑکانا مقصود تھے. اور پھر اس چیز کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے, جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جج عامر فاروق نے کہا کہ یہ قانونی ہے. اور آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس داغ دی کہ دیکھیں اس کو یہ کہا تھا ہائی کورٹ کے نے کہ یہ جناب بالکل غیر قانونی تھی. تو وہ سارا تو آپ ہی کی اپنی سپریم کورٹ نے اس کو بالکل ناجائز قرار دیا تھا. تو غما کیا وہ سب کچھ لوگوں کے دلوں میں غصہ ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا؟ میں یہ نہیں کہتا یہ سازش فوج نے کی ہے, یہ بالکل فوج کا تعلق ہی نہیں ہے. یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ جی فوج اور فوجی قیادت, یہ الفاظ غلط ہیں. ہماری فوج کے ساتھ لوگوں کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زبردست ہیں آج بھی, اتنے پروپیگنڈے کے بعد بھی. اور فوج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ جو فوجی عدالتیں بنی ہیں یہ بھی چند انڈیویجولز ہیں جو اپنے ڈسپلن کے تحت فیصلہ کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا کوئی اور فیصلہ کرنے کا. تو اس لیے اس کو اس طریقے سے کیٹیگرائز کرنا, یہ پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کے بیچ نفرت کے بیج ڈالنے کی یہ ایک سازش ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ میں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کالم فوج نے کی کوئی مشاورت میں لکھا گیا ہوگا. یہ جو لوگ اس وقت
پہلے کہتے تھے 9 مئی 9 مئی، ابھی عظمہ بخاری کیا کہہ رہی ہے، اب پھر نجم سیٹھی کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے تو کہا کہ عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس ہی فوج نے کروائی ہے چھوڑنے کے بعد استقبال دیکھ کے. غلط، ٹوٹل غلط. کس کے ساتھ کشتیوں میں بیٹھ کے لندن کی سیریں کرتا ہے جناب سابق نگران وزیر اعلیٰ نجم سیٹھی صاحب، سب کو پتہ ہے کون ہے. اور پھر یہ جو چیز آئی ہے، اچھا اب کیا جی یہ طفلانہ اور نفرت انگیز جو طرز عمل ہے، اس سے شروع جو مذاکرات ہیں ان پر کیا منفی اثبات نہیں پڑے گا؟ اور کیا تحریک انصاف یہ سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہے کہ فوج کے ساتھ لڑائی رکھنے سے انہیں سیاسی طور پر کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ او بھائی، ان کی کیا لڑائی ہے فوج کے ساتھ؟ فوج نے بیچ میں لینا دینا ہی نہیں ہے فوج کا. یہ ایک ایسا ٹولہ مسلط کر دیا گیا قاضی فائز عیسیٰ اور چند انڈیویجول کی مدد سے جن کے پاس طاقت ہے، جو ہارے ہوئے تھے، جن کے اوپر کرپشن کے مقدمے تھے، شہباز شریف، مریم نواز، آصف زرداری، بلاول بھٹو، یہ سارا وہ ٹولہ ہے جو کئی دفعہ NRO لے چکا ہے، مال کھا چکا ہے. اور ان کو کیونکہ یہ بولتے نہیں ہیں اور یہ ایک خاص زبان اور ایک خاص بولی بولتے ہیں، ان کو حکمران بنا دیا گیا. اور ان کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف سوچے کہ سیاسی کیا فیصلہ ہوگا. یعنی تحریک انصاف بھی آئے، سر جھکائے، کہے جی بالکل آپ کی حاکمیت ہم مانتے ہیں. حاکمیت پاکستان میں آئین کے تحت اللہ سب سے بڑا ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور باقی تمام ادارے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں، چاہے پارلیمنٹ ہے، چاہے فوج ہے، چاہے عدلیہ ہے، چاہے بیوروکریسی ہے. کوئی بھی اپنی حد سے کراس کرے گا نہیں. ابھی آپ دیکھ لیں کون سا ادارہ کس کس جگہ پر بیٹھا ہے، کتنے سولین اداروں کے ہیڈ کون ہیں. کیا یہ پاکستان کے آئین میں یہ اجازت ہے اس چیز کی؟ بالکل اجازت نہیں ہے. اس پر اگر بات کریں تو کہ جی نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، اس پر بات کریں کہ جی آپ تو غدار ہیں. سر جی ایسا، اب یہ بیسیکلی وہ لوگ جو یہ بیان دے رہے تھے کہ 9 مئی والوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جو بیسیکلی ہمارے جو اس وقت عسکری قیادت ہے اس کو ڈراتے ہیں کہ خان آئے گا تو آپ کے ساتھ یہ کر دے گا، ان کو لیور ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ 9 مئی کے مسئلے پر آپ کرش کریں تحریک انصاف کو تاکہ ہم سیاسی طور پر آگے جا سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے لکھا ہے. تو اب کہتے ہیں جی لڑائی کو آگے بڑھا کر اس ملک میں مزید 9 مئی کرانے کے خواہش مند ہیں، تو یہ کسی صورت میں کیا پاکستان کے مفاد میں ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک ایک لائن پہ میں ایک ایک گھنٹہ بات کر سکتا ہوں. زہر میں بچھی ہوئی یہ تحریر، یہ پاکستان میں کوئی معاملے کے حل کے لیے نہیں، یہ بیسیکلی صرف اس چیز کے اس طرف اشارہ دے رہی ہے کہ تحریک انصاف کو مارو، اس کو دباؤ. 4 سال سے تحریک انصاف کے لوگوں کو مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، قتل بھی لوگ ہوئے. عمران کی محبت دل سے نہیں اتری. ابھی اور پیچھے کیا رہ گیا اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ زبان خلق و نکارہ خدا سمجھو، حالات دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، اور ایک ایسا فیصلہ کرو جس سے عوام ایک ہو جائیں. یہ جو نفرت کے بیج بونے کی بات ہے نا، اس کو ختم کریں. اور اگر آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے تو عمران خان تو معافی کا اعلان کر چکا ہے، وہ 3 قدم آگے بڑھے گا. کوئی اس کی ایگو نہیں ہے، کسی کی کوئی ایگو نہیں ہے. ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایک ہو، پاکستانی ایک ہوں اور مل کر مقابلہ کریں. یہ گزارشات ہیں، تو انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.